آپ نے وہ شعر سنا ہوا ہے، یار کو میں نے مجھے یار نے سونے نہ دیا؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس شعر میں شاعر کا مسئلہ کیا تھا؟ کیا اس کو اور اس کے محبوب کو ایک دوسرے سے اس قدر والہانہ محبت ہو گئی تھی کہ وہ ایک دوسرے کی محبت میں اس قدر غرقاب ہوئے بیٹھے تھے کہ ایک دوسرے کو سونے نہیں دے رہے تھے اور ایک دوسرے کے ساتھ جو پیار اور محبت کے اظہار میں مصروف رہے اور تمام شب بیت گئی؟ نہیں، ایسا کچھ نہیں تھا۔ دراصل ان کے گھر میں مچھر بہت زیادہ تھے اور وہ ان دونوں کو کاٹ رہے تھے، جس کی وجہ سے وہ دونوں سو نہیں پا رہے تھے۔ اور شاعر نے صبر شکر کر کے، راضی برضا قسم کا شاعر آدمی تھا نا، مست ملنگ قسم کا، تو اس نے صبر شکر کر کے کہہ دیا کہ واہ سبحان اللہ، یار کو میں نے مجھے یار نے سونے نہ دیا۔ امر واقعہ یہ نہیں تھا، مسئلہ مچھر کا تھا۔ شاعر ظاہر ہے کہہ رہے درویش بر جانے درویش، اور بیچارہ کیا کرتا، اس نے صبر بھی تو کرنا تھا نا، قناعت کرنی تھی، اس نے کوئی خوشگوار پہلو دینا تھا، کوئی خوشگوار رنگ دینا تھا اپنی بغیر نیند کے آنکھوں میں کاٹی ہوئی رات کو، تو اس نے یوں اپنے جی کو تسلی دے لی۔ بیان ہی مولانا فضل الرحمان صاحب بھی فرما رہے ہیں کہ نہ میں نے پچھلی حکومت کو چلنے دیا تھا، نہ اس حکومت کو چلنے دوں گا۔ سبحان اللہ، ذات دی کوڑ کر لی تے ہاتھ شتیرانو۔ وہ بندہ پوچھے خدا دا نا لو مولانا صاحب، پچھلی دفعہ آپ کے ساتھ پاک فوج تھی، پچھلی دفعہ آپ کے ساتھ جنرل قمر جاوید باجوہ تھے، جو صحافیوں کو انٹرویوز میں خود اعتراف کر چکے ہیں کہ ہاں وہ اپوزیشن سے ملاقاتیں کرتے رہے ہیں، انہیں ہلا شیری دیتے رہے ہیں۔ اب آپ کے پیچھے جرنیل نہیں کھڑے ہوئے۔ پچھلی دفعہ آپ اور شہباز شریف 13 جماعتی اتحاد، جس کے آپ مبینہ قسم کے سربراہ تھے، ایسے سربراہ جو جمعہ جنجنا ٹائپ ہوتا ہے جس کی کوئی اوقات نہیں ہوتی، خیر آپ کی جو مبینہ سربراہی میں 13 جماعتی اتحاد بنا تھا، اس کو فوج کی آشیرواد، سرپرستی، سب کچھ حاصل تھا، جس کے طفیل آپ لوگوں نے عمران خان کی حکومت گرا دی تھی۔ اس دفعہ اس بات کا کوئی چانس نہیں ہے۔ اس دفعہ فوج پہلے فارم 47 پہ آنے والے 18 سیٹیں لے کر آنے والی جماعتوں کو اس نے فارم 47 تلاش کر سادہ اکثریت لے کر دی، اور پھر پی ٹی آئی کی ریزرو سیٹس چھین کر اب اس نے 2/3 اکثریت بھی دے دی ہے۔ یعنی کہ وہ چاہتی ہے کہ اس حکومت کے پاس زیادہ سے زیادہ مینڈیٹ ہو، اس حکومت کے پاس آئین میں تبدیلیاں کرنے کا، فوج کی مرضی کی تبدیلیاں کرنے کا اختیار ہو، یہ حکومت مطلق العنان ہو، اس کو کسی قسم کا کوئی خطرہ نہ ہو، نہ عدالتیں نہ اپوزیشن کوئی اسے چیلنج نہ کر سکے، چونکہ یہ بالکل پپٹ حکومت ہے۔ چنانچہ فوج یہ چاہتی ہے کہ یہ حکومت تادیر قائم رہے، اور اگر کبھی اس نے اس حکومت کو ریپلیس بھی کرنا ہوا تو چودھری نثار صاحب، محسن نقوی صاحب اور بہت سے لوگ ہیں فوج کے پاس جو خاموشی سے تبدیلی کر دیں گے اور پتہ بھی نہیں چلے گا آپ کو۔ لیکن آپ کا کوئی چانس نہیں لگنے والا، دور دور تک نہیں لگنے والا، اور آپ کو کوئی اس حکومت کے خلاف احتجاجی تحریک چلا کر اسے گھر بھیجنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ پچھلی دفعہ بھی آپ نے حکومت نہیں گرائی تھی، جنرل باجوہ صاحب نے گرائی تھی، اور اس دفعہ آپ کے پیچھے کوئی جرنیل ہے نہیں، لہٰذا اس دفعہ اس بات کا کوئی امکان نہیں ہے کہ آپ ایسا کچھ کر سکیں۔ اس لیے برائے مہربانی یہ خوابوں کی دنیا میں رہنا چھوڑ دیں۔ آپ وہی آدمی ہیں جس نے اپنے 5 ووٹ اس حکومت کو دے کر 26ویں آئینی ترمیم کروائی ہے، اور اب اگرچہ 27ویں آئینی ترمیم کے وقت تو حکومت کو آپ کی ضرورت ہی نہیں ہوگی، کیونکہ اب تو اس کو 2/3 اکثریت مل گئی ہے پی ٹی آئی کی ریزرو سیٹس چھین کر، لیکن ہمارے منہ میں کافی ساری خاک، آپ 27ویں ترمیم میں بھی حکومت کو یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ کو ووٹ دے رہے ہوں گے، اور اس کو اپنے اقتدار کو دوام بخشنے کے لیے مزید روشن راستے فراہم کر رہے ہوں گے۔ چنانچہ عوام کو گیڑے دینے، بے وقوف بنانا چھوڑ دیں۔ جو لوگ آپ کو ووٹ دیتے ہیں، آپ کو سپورٹ دیتے ہیں، جو مدارس کے طالب علم آپ سے اندھی عقیدت رکھتے ہیں، ان کو کیوں پاگل بنا رہے ہیں؟ آپ وہ والا مچھر نہیں ہیں جو دونوں محبوبوں کو سونے نہ دے۔ ابھی اسٹیبلشمنٹ اور شہباز شریف میں وہ گہری محبت ہے کہ وہ ایک دوسرے کو خود ہی جگا لیں گے، خود ہی سلا لیں گے۔ آپ کو درمیان میں مچھر بننے کی چندہ کوئی ضرورت نہیں ہے۔